میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہریار میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہوگا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے فون کر کے کھری کھری سناتی، ہانیہ نے میرے ہاتھ سے فون پکڑ لیا۔ کہنے لگی موم آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں کہنے لگی میں اس شخص کو چھوڑوں گی نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں یوں سوچنے کی؟ ہانیہ کہنے لگی وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے موم۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائے وہ، اس کی محبت، کیا وہ اندھا ہے؟ اسے نظر نہیں آتا کہ میں ایک جوان بیٹی کی ماں ہوں؟ مجھے ابھی بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار ایسا گھٹیا انسان بھی نکلے گا۔ ہانیہ کہنے لگی موم ایسی سوچ تو پہلے بھی کئی مردوں نے آپ کے بارے میں رکھی ہے، نانو بھی یہی چاہتی تھیں کہ آپ شادی کر لیں، مگر آپ نے مجھے ترجیح دی۔ لیکن اب میں اس قابل ہو چکی ہوں کہ خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ آپ شہریار سے… ہانیہ کی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ میں نے کہا ایک لفظ بھی تم نے آگے کہا تو میں بنا لحاظ کے تمہیں تھپڑ مار دوں گی۔ تمہارے باپ کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں، اور جس شخص نے میری بیٹی کو ہرٹ کیا میں اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ کل ہی اس کی نوکری سے چھٹی کروا دوں گی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی موم وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ کہہ چکا ہے۔ میں نے کہا ہانیہ پلیز، مجھے شہریار کے موضوع پہ اب مزید بات نہیں کرنی۔ اس قسم کے لڑکے کیوں بڑی عمر کی خواتین سے شادی کے خواہاں ہوتے ہیں یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اسے میری کمپنی نظر آ رہی ہے، تمہارے باپ کی محنت سے لگائی گئی کمپنی کو ہتھیانے کے چکر میں ہے، ورنہ مجھ جیسی عورت سے کیوں شادی کرنا چاہے گا؟ بیٹا تم ابھی چھوٹی ہو، مردوں کی چالوں کو نہیں سمجھتی۔ تمہارے والد کی ہر چیز پہ تمہارا حق ہے، اسی لیے تمہیں کہتی تھی آفس میں وقت دیا کرو۔ وہ کہنے لگی ضروری تو نہیں ہے، جیسے آپ سوچ رہی ہیں ویسے ہی ہو۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے، آؤ میرے ساتھ، آج تم میرے پاس سوگی، اور دفع کرو شہریار کو۔ ہماری زندگی اس کے بغیر پہلے بھی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں ہانیہ کو اپنے کمرے میں لے گئی، کچھ دیر اس کا سر سہلاتی رہی، اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ سو چکی تھی مگر میرا فشار خون بڑھنے لگا تھا۔ اس شخص کی اتنی ہمت ہوئی تو ہوئی کیسے؟ صبح میں تیار ہو کے آفس جانے لگی تو ملازمہ سے کہا کہ وہ ہانیہ کا خیال رکھے، وہ اکیلی باہر نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کے میں آفس میں آ گئی تو شہریار پہلے سے موجود تھا۔ وہ اسٹاف کو کام سمجھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے نظریں جھکا گیا۔ میں اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اسے پہچاننے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں نے کہا میرے کمرے میں آؤ۔ میرا لہجہ بلند اور اسپاٹ تھا۔ میں کس طرح سے خود پہ قابو کیے ہوئے تھی یہ میں جانتی تھی۔ کہنے لگا اوکے میم۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں۔ میں اپنی ریوالونگ چیئر کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کہنے لگا میں نے فراز صاحب کا آرڈر فائنل کروا دیا ہے، آپ ان سے ڈیل کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فائل میری طرف بڑھائی۔ میں نے فائل پکڑ کے ٹیبل پہ پٹخ دی۔ میں نے کہا یہ ہانیہ سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ میں نے غصے سے پوچھا تھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ میں نے اسے وہی کہا ہے جو سچ ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں یوں سوچنے کی؟ کیا سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے؟ جانتے ہو کتنی بڑی ہوں میں تم سے؟ شہریار میں تم پہ بھروسہ کرنے لگی تھی۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ تم اپنے کام میں ایماندار ہو، لیکن… وہ کہنے لگا میں نے کام ایمانداری سے ہی کیا ہے نگین۔ اس کے منہ سے یہ سن کے مجھے آگ لگی۔ میں نے کہا اوہ شٹ اپ، میں نے تمہیں اپنا نام لینے کا حق نہیں دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھ سے اور میری بیٹی سے دور رہنا۔ وہ کہنے لگا اوکے، آفس آپ کا ہے، آپ نکالنے کا حق رکھتی ہیں، میں چلا جاؤں گا، مجھے جاب کا ایشو نہیں ہے نگین، اور یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ اگر شہر کی کسی بھی بڑی سے بڑی کمپنی میں بھی میں جاب کے لیے جاؤں گا تو مجھے بڑی آسانی سے جاب مل جائے گی۔ اگر میں یہاں ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے۔ اس کے برملا اظہار پہ میرا فشار خون بڑھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، نکلو یہاں سے ورنہ یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ میں پتہ نہیں کیسے خود پہ کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ کہنے لگا تھپڑ مارنے سے آپ کا غصہ کم ہو سکتا ہے تو شور مار دیں تھپڑ۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہاری ماں کی عمر کی ہوں میں۔ میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرایا۔ نفی میں سر ہلا کے بولا مجھ سے بس 5 سال بڑی ہیں آپ، اور یہ فرق اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا۔ نگین میں آپ کو پچھلے 1 سال سے دیکھ رہا ہوں، پارک میں واک کرتے ہوئے،
پچھلے 1 سال سے آپ میرے دل کی مکین ہیں، اچھی لگتی ہیں مجھے، بلکہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں اس عمر میں نہیں تھی کہ اس کی اس قسم کی باتوں میں آتی۔ میں نے کہا تم جیسے لڑکے کیا سمجھتے ہیں، 4 محبت بھرے جملے بول کے، آوارہ عاشقوں والی حرکتیں کر کے، مجھ جیسی ورکنگ وومن کو بے وقوف بنا کے میری دولت ہتھیا لوگے، اس کمپنی کے مالک بن جاؤ گے۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، ہانیہ مت سمجھنا مجھے کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی۔ میری بات پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہر انسان لالچی نہیں ہوتا نگین، مجھے پیسوں کا لالچ ہوتا تو ہانیہ تو ویسے بھی مجھ سے امپریس ہو چکی تھی۔ یہ کمپنی میں ہانیہ سے شادی کرنے کے بعد بھی ہتھیا سکتا تھا، میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میرے پاس رہائش کے لیے اپنا ذاتی فلیٹ موجود ہے، اس کے علاوہ میری اور پراپرٹی بھی ہے۔ میں اگر چاہوں تو ایسی کمپنی میں خود بھی کھول سکتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں پچھلی کمپنی میں مجھے 1 مہینے کی سیلری 2.5 لاکھ ملتی تھی، لیکن میں نے وہ کمپنی چھوڑ دی۔ مسئلہ میری ایگو کا نہیں تھا، مسئلہ آپ تھی، اچھی لگتی تھی مجھے۔ آئی ریئلی لو یو۔ میں نے جیسے ہی اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اگلے ہی لمحے وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے تم نظر بھی آئے تو شوٹ کر دوں گی تمہیں۔ اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ اوکے ریلیکس، اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے نگین، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، میں آپ سے پھر بات کروں گا۔ بائے، اگلی ملاقات آپ سے کہیں اور کروں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا اور میرا غصے سے برا حال تھا۔ باتوں کا وہ کھلاڑی تھا، سامنے والے کو دلائل دینا جانتا تھا، لیکن مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں کرسی پہ بیٹھ گئی، میرا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کیا نہ کر گزروں اس شخص کے ساتھ۔ پورا دن میرے ہاتھوں اسٹاف کی شامت آتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا غصہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کسی کام کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ مجھے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں نے کیوں اس پہ اتنا بھروسہ کیا، حالانکہ سارے حساب کتاب کلیئر تھے، جو فائل دیکھتی تھی سب کچھ لکھا ہوتا تھا۔ اس نے ایک پائی بھی ادھر سے ادھر نہیں کی تھی۔ شام کو اگلی میٹنگ تھی اسی کلائنٹ کے ساتھ جس کا آرڈر ہم نے تیار کیا تھا۔ جیسی ہی میٹنگ ارینج ہوئی، میں میٹنگ روم میں گئی اپنے دوسرے اسٹاف کے ساتھ، تو وہ شخص کہنے لگا آپ کا مینیجر کہاں ہے؟ میں نے کہا اسے میں نے نکال دیا ہے، آج کے بعد ڈیلنگ میں کروں گی۔ کچھ دیر وہ چپ رہا، پھر ماتھے پہ بل ڈال لیے، کہنے لگا ٹھیک ہے، کچھ نئے ڈیزائن ہیں آپ کے پاس تو دکھائیں۔ میں نے کمپیوٹر ڈیزائننگ والی لڑکی سے کہا کہ ڈیزائن دکھاؤ۔ اس نے دکھائے، لیکن وہ انکار کر رہا تھا، کہنے لگا نہیں، وہ لڑکا کچھ الگ چیز دکھاتا تھا، کچھ ڈیفرنٹ۔ آپ کے پاس کچھ ڈیفرنٹ ہے تو بتائیں، ورنہ میں آپ کی اماؤنٹ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اگلے آرڈر کے لیے معذرت ہے۔ وہ چیک مجھے دے چکا تھا، لیکن آگے کی ڈیل مجھ سے کر کے نہیں گیا تھا۔ پہلے مجھے شہریار پہ شدت سے غصہ آ رہا تھا اور اس پہ ڈیلنگ کینسل ہو گئی، اور وہ بھی اسی کی وجہ سے۔ میں نے کمپیوٹر ڈیزائننگ والی لڑکی سے کہا کہ کیا تم ڈیزائننگ نہیں بناتی تھیں، شہریار بناتا تھا؟ کہنے لگی بناتی تو میں ہی تھی، لیکن مجھے گائیڈ وہی کرتے تھے، کہتے تھے کہ نیو ڈیزائن بنانا سیکھو، کسی کے ڈیزائن کو کاپی مت کرو، اور وہی مجھے انسٹرکشنز دیتے تھے۔ انہیں بہت اچھے ڈیزائن بنانے آتے تھے۔ میم آپ نے انہیں کیوں نکال دیا؟ ہماری کمپنی تو بہت ترقی کر رہی تھی، ہم سب امپلائیز کی، ورکرز کی تنخواہیں بڑھ چکی تھیں۔ جب کمپنی ترقی نہیں کرے گی تو ہماری تنخواہ تو پھر اتنی ہی ہو جائے گی نا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا ایسے کرو، تم کچھ نیو ڈیزائن بنا کے میرے پاس لاؤ۔ ایک امپلائی کے جانے سے کوئی ہماری روزی روٹی ختم نہیں ہو جائے گی، کوئی اور آ جائے گا۔ آج میں کافی دیر تک آفس میں بیٹھی رہی، خود ہی سب کچھ دیکھنے لگی، لیکن لگتا تھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ورکرز کے پاس گئی تو وہ بھی شہریار کا پوچھنے لگے۔ ہر ایک کو پتہ نہیں کیوں وہ اپنے قابو میں لے چکا تھا۔ اس کا یوں پوچھ رہے تھے جیسے وہ پتہ نہیں کیا ہو ان کے لیے۔ مجھے پہلے اس پہ شدت سے غصہ تھا۔ میں نے کہا کیا کام ہے آپ کو شہریار سے؟ کیا وہ آپ لوگوں کا مالک تھا؟ وہاں کی خواتین اور مرد چپ سے ہو گئے۔ ایک خاتون کہنے لگی وہ بہت پیار سے بات کرتا تھا، اور جب تک وہ یہاں ہم سے کام کرواتا تھا ہمیں موٹیویٹ کرتا رہتا تھا۔ میم وہ کب تک واپس آئے گا؟ میں نے کہا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا،
اپنے کام پہ توجہ دو، سمجھ آئی نا؟ سب کے سب چپ ہو چکے تھے۔ میں گھر واپس آئی تو ملازمہ کہنے لگی، ہانیہ بی بی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کہا تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ تم مجھے فون نہیں کر سکتی تھیں؟ تم سب لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ مجھے شدت سے غصہ آ رہا تھا۔ آتی میں نے اپنا پرس صوفے پہ پھینکا اور اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ ہانیہ کے کمرے میں گئی تو رو رو کے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ مجھے شہریار پہ مزید غصہ آیا۔ کیا حال کر دیا تھا اس نے میری بیٹی کا؟ وہ تو کبھی ایسی نہیں تھی۔ میری بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے کے بعد وہ مجھے بھی برباد کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں نے کہا کہ اس شخص کا سوگ منا رہی ہو تم؟ کیا ہو گیا تمہیں ہانیہ؟ تم دفع کرو اسے۔ ایک سے بڑھ کے ایک رشتہ ہے تمہارے لیے، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اور رہ گئی محبت، تو اصل محبت وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، اسے کچھ مت کہیں مما، قصور میرا تھا۔ اس نے تو کبھی مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جس سے میں یہ سوچ لیتی کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ کبھی زو معنی جملے نہیں بولے تھے۔ وہ واقعی مجھے کسی بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، مجھ سے اپنی بہن کی باتیں کرتا تھا۔ کبھی محبت کی باتیں تو نہیں کی تھی اس نے، کبھی میرے چہرے کی تعریف نہیں کی تھی، کبھی میرے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ کہتا تھا تمہیں دیکھتا ہوں تو رابعہ یاد آتی ہے۔ غلط میں تھی جو اس سے امپریس ہونے لگی، اس لیے مجھے کچھ وقت تو چاہیے نا سنبھلنے کے لیے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا گڈ۔ کہنے لگی آپ نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، اس گھٹیا انسان کو میں نوکری پہ کیوں رکھوں گی؟ کہنے لگی گھٹیا تو نہ کہیں موم، وہ برا انسان نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے بس کر دو ہانیہ، میں تنگ آ چکی ہوں یہ سن کے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اس نے جو حرکت کی ہے کیا وہ کرنے والی ہے؟ اسے نظر نہیں آتا کہ میں ایک جوان بچی کی ماں ہوں، اور وہ مجھ سے عشق کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ پاگل نہیں ہے کیا وہ؟ نارمل انسان ایسے کرتا ہے کیا؟ گھٹیا لوگوں کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، لالچی۔ میری بات پہ ہانیہ کہنے لگی وہ لالچی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس اپارٹمنٹ میں اس کا فلیٹ ہے وہ ایک لگژری فلیٹس کا اپارٹمنٹ ہے، اور اس کا فلیٹ مما اندر سے ایسے ہے جیسے ہمارا یہ بنگلہ ہے، بس چھوٹا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے۔ بہت اچھے سے اس نے ڈیکوریٹ کیا ہے، اور وہ بہت جینیس ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ وہ اپنے بل بوتے پہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، پھر ہماری چھوٹی سی کمپنی میں کام کیوں کر رہا تھا؟ لیکن اب مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ میں نے کہا تم اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ آفس میں بیٹھو، تمہارا دل بہل جائے گا۔ یونیورسٹی جایا کرو بیٹا، اپنے دوستوں میں اٹھا بیٹھا کرو۔ اچھا ایسے کرو، اپنی دوستوں کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں چلی جاؤ، کھانا کھاؤ، کچھ گھومو پھرو۔ کہنے لگی ہاں میں جاؤں گی، میں آپ کو بالکل پہلے جیسی ہانیہ بن کے دکھاؤں گی۔ میں نے کہا گڈ۔ یہ کہہ کے میں نے اس کے رخسار پہ پیار کیا۔ کہنے لگی لیکن آپ شہریار سے۔ میں نے کہا میں شہریار سے نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے بابا سے میں نے بہت محبت کی ہے ہانیہ، ان کی جگہ میں کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو تم 8 سال کی تھی، میں 24 سال کی تھی۔ میں چاہتی تو شادی کر سکتی تھی، اور تم جانتی ہو میری والدہ نے مجھے کتنا فورس کیا تھا۔ ایک سے بڑھ کے ایک میرے لیے رشتہ آتا تھا، جوان جہان تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب میں نے تب تمہارے باپ کی جگہ کسی کو نہیں دی تو اب کیوں دوں گی جب میں بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کہنے لگی وہ آنے والے سب رشتے آپ نے اس لیے ٹھکرائے تھے موم کہ میں بہت چھوٹی تھی، اور آپ مجھے ذہنی تکلیف نہیں دے سکتی تھیں۔ آپ جانتی تھی کہ میں اپنے بابا کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ میں نے کئی بار آپ کو راتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے موم، آپ کو رات دن محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نیند سے چور ہوتی تھیں لیکن کام کرتی تھیں، پھر بھی بابا جتنی ترقی نہیں کر پائیں۔ میں جانتی ہوں آپ بڑی مشکل سے اس گھر کو چلا رہی ہیں، سب کے سامنے عزت رکھی ہوئی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ تھک جاتی ہیں۔ آپ کو واقعی ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اور شہریار بالکل بابا جیسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اس سے کیوں متاثر ہو گئی؟ کیونکہ میں اپنے بابا کو آئیڈیل رکھتی تھی۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو اپنے باپ کو آئیڈیل رکھتی ہیں، کیونکہ وہ بہت اچھے تھے۔
اس لیے جب میں نے شہریار میں ان کی پرچھائی دیکھی تو میں کب اس کی طرف مائل ہونے لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن میری سوچ شاید غلط تھی۔ میں شاید عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اچھا لگنے والا شخص محبوب لگتا ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ مجھے بس 1 ہفتہ لگے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن میں نے کہا لیکن کچھ بھی نہیں، میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر کہنے لگی موم آپ کو یاد ہے آپ جائے نماز پہ روتے ہوئے کہتی تھیں کہ اللہ مجھے صبر دے دے یا مجھے میرے شوہر جیسا کوئی دے دے جو بالکل عفان کی طرح میرا خیال رکھے۔ تو شہریار ویسے ہی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ واش روم میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو منہ دھلا ہوا تھا۔ کہنے لگی چلیں کھانا کھائیں۔ میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رو رو کے آنکھیں متورم ہو چکی تھیں۔ میرا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ وہ کس تکلیف سے گزر رہی تھی یہ میں اچھے طریقے سے جان سکتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ آج تک اس نے جس چیز کو پسند کیا میں نے اسے دلا کے دی کہ کہیں اسے یہ نہ لگے کہ میرا باپ نہیں ہے تو میں چیزوں کے لیے ترستی ہوں۔ اس کے منہ سے نکلی ہر بات میں نے پوری کی تھی۔ میں اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ وہ ویسے ہی باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آنکھوں میں آنسو صاف جھلملا رہے تھے۔ رات کو کافی دیر وہ میرے ساتھ کیرم کھیلتی رہی، شاید یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ اسی وقت میری ایک دوست کا فون آ گیا جس کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی رہ چکی تھی۔ وہ عفان کے دوست کی وائف تھی۔ جب تک پاکستان میں تھی ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا، لیکن پچھلے 5 سالوں سے وہ فرانس میں تھی۔ اس کے ہسبینڈ کی وہاں اچھی جاب لگ گئی تھی اور وہ وہاں چلی گئی تھی۔ میں نے کہا شائستہ کیسی ہو تم؟ کہنے لگی میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا یاد آ گئی تمہیں میری؟ کہنے لگی ہاں آ گئی یاد، تم بھی تو کر سکتی تھی فون، جب بھی کرتی ہوں میں ہی کرتی ہوں، اور میں نے اگر ذرا سی ناراضگی دکھائی تو تم نے کال نہیں کی، تو دیکھ لو 8 مہینے گزر گئے۔ میں نے کہا تم جانتی ہو نا میں کتنی بیزی ہوتی ہوں۔ کہنے لگی ہاں ایک تم ہی بیزی ہوتی ہو، ہم سب تو بالکل فارغ ہیں۔ میں نے کہا اچھا آئی ایم سوری۔ کہنے لگی ایکچولی فرحاد پاکستان آنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ پاکستان ٹور پہ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں کے حسین مناظر چھوڑ کے وہ یہاں آنا چاہتا ہے۔ کہنے لگی ہاں ظاہر سی بات ہے، ہماری رگوں میں خون تو پاکستانی ہے نا، کہیں نہ کہیں تو جوش مارے گا۔ یہ کہہ کے ہنسنے لگی۔ کہنے لگی میں بھی آ تو نہیں سکتی، کراچی میں ہمارے کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتے، زیادہ تر دبئی میں ہی رہتے ہیں، اس لیے اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو کیا فرحاد تمہارے گھر پہ رہ لے؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، تم کیسے اجنبیوں کی طرح بات کر رہی ہو؟ آئے 100 بار آئے، جب تک چاہے رہے۔ کہنے لگی بس شروع کے 8-10 دن رہے گا، پھر اسے گھومنے پھرنے کراچی جانا ہے، اس کے بعد وہ اپنے ٹور پہ چلا جائے گا، واپس آئے گا تو 8-10 دن پھر رہ لے گا، بس اتنا ہی ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے تم اسے بھیج دو۔ کہنے لگی تعلیم اس کی مکمل ہو گئی ہے، کہتا ہے پہلے پاکستان ٹور پہ جاؤں گا پھر جاب ڈھونڈوں گا۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر کب آئے گا وہ؟ کہنے لگی وہ بس پرسوں آ جائے گا۔ میں نے کہا مجھے اس کی 1-8 تصویر سینڈ کر دو، 5 سال پہلے دیکھا تھا، تب تو کافی چھوٹا تھا۔ کہنے لگی ویسی ہی شکل ہے، چلو میں تمہیں بھیج دیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہانیہ کے متعلق پوچھنے لگی۔ میں نے کہا ابھی تو انجینئرنگ میں ہے، ٹائم لگے گا۔ اس نے مجھے فرحاد کی تصویر بھیج دی۔ جس دن فرحاد نے آنا تھا میں نے صبح جلدی اٹھ کے سب کچھ تیار کر لیا کیونکہ اس نے دوپہر کو پہنچنا تھا۔ ہانیہ بھی یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اس کے پہلے سیمسٹر کا آخری پیپر تھا۔ میں نے جلدی سے ناشتہ ملازمہ سے کہہ کے ٹیبل پہ لگوایا۔ وہ جیسے ہی نیچے اتری کہنے لگی موم آپ تیار نہیں ہوئی آفس کے لیے؟ میں نے کہا ہاں آج کچھ لیٹ جاؤں گی، فرحاد آ رہا ہے، شائستہ آنٹی کا بیٹا۔ کہنے لگی اچھا وہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا وہ پاکستان ٹور پہ آ رہا ہے۔ اچھا ہانیہ پلیز تم پیپر دے کے جلدی آ جاؤ گی، اسے ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ چلی جانا۔ آج کل آفس کا کام بہت زیادہ ہے مجھ پہ، بہت زیادہ برڈن آ چکا ہے، میں اسے ایئرپورٹ لینے نہیں جا سکتی۔ میں تصویر تمہیں واٹس ایپ پہ بھیج رہی ہوں، تم اسے ریسیو کر کے لے بھی آنا اور ملازمہ سے کہنا کھانا لگا دے۔ تم پلیز اسے کمپنی دے دینا۔ کہنے لگی یہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کیا؟
آپ کو پتہ ہے کوئی مہمان آ جائے تو میری تو زبان ہی نہیں رکتی. آپ ریلیکس کے جائیں، میں اسے ریسیو بھی کر لوں گی اور کمپنی بھی اچھی دے دوں گی، وہ بور نہیں ہوگا بس. میں نے کہا تھینکس بیٹا. میں نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور تیار ہو کے آفس چلی گئی. چھوٹے موٹے جتنے بھی آرڈرز تھے وہ کمپلیٹ کروانے لگی، لیکن مجھے ایک ایسے کلائنٹ کی ضرورت تھی جو مجھے اچھا آرڈر دے سکے. میں کافی پریشان ہو چکی تھی. دوبارہ سے ورکرز کی اور امپلائیز کی تنخواہیں کم نہیں کر سکتی تھی. اسی چکر میں لگی ہوئی تھی. بڑے بڑے برانڈز کو کال کر رہی تھی، لیکن کوئی خاص اچھا رسپانس نہیں مل رہا تھا. بس چھوٹے موٹے آرڈرز ہی مل رہے تھے. میں نے ورکرز کے ڈیوٹی آورز کم کر دیے. اسی حساب سے تنخواہ بھی کم ہو چکی تھی. مینیجر پہ بھی کسی اور کو نہیں رکھا تھا. مزید میں کسی مینیجر کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خود ہی مجھے کبھی ورکرز کے پاس جانا پڑتا، کبھی ڈیزائننگ کروانی پڑتی. لگ رہا تھا میں بوکھلا کے رہ گئی ہوں. شام کو جب میں گھر پہنچی تو لاؤنج سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں. ہانیہ کی کھلکھلاتی ہنسی سن کے مجھے کچھ سکون ہوا تھا. جیسے ہی میں آگے بڑھی تو دونوں صوفے پہ بیٹھے ڈوریمون دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ ہنس رہے تھے. فرحاد نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً سے میرے پاس آ گیا. کہنے لگا آنٹی آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا فرسٹ کلاس. ماشاء اللہ سے تم تو بہت بڑے لگنے لگے ہو. کہنے لگا بڑا لگنے نہیں لگا، میں بڑا ہو چکا ہوں. فرحاد ہانیہ سے 3 سال بڑا تھا. میں نے کہا کھانا تو ٹھیک سے کھایا ہے نا؟ کہنے لگا ہاں، ہانیہ نے اچھی کمپنی دی ہے، اور پتہ ہے تب سے ہم لوگ بچپن کی شرارتیں یاد کر رہے تھے. آئیے نا آپ بھی بیٹھیں. میں صوفے پہ ہی بیٹھ گئی. میں نے کہا تمہاری امی کیسی ہیں؟ کہنے لگا انہیں تو رہنے ہی دیں، ان کا تو کچھ مت پوچھیں. ویسے امی اور ابو کے وہی روز کے جھگڑے. بابا کہتے ہیں اب تم بوڑھی ہو گئی ہو، تسلیم کر لو، تمہارے گھٹنوں میں درد شروع ہو چکا ہے. لیکن امی وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. کہتی ہیں بڈھا ہوگا میرا شوہر، میں کیوں بڈھی ہونے لگی، میں تو ابھی جوان جہان ہوں. اور پتہ ہے میں ان سے کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ ذرا نگین آنٹی کو دیکھا کریں، انہیں دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک جوان بیٹی کی ماں ہے. میں نے کہا تم نے مجھے کہاں سے دیکھ لیا؟ کہنے لگا فیس بک پہ آپ کی تصویر ہوتی ہے نا. میں نے کہا اچھا، تو میں تمہیں جوان کہاں سے لگتی ہوں؟ کہنے لگا تو اور کیا. پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. پھر ہانیہ ہمارے لیے چائے بنا کے لے آئی. میں نے کہا بیٹے تم نے کیوں زحمت کی، ملازمہ سے کہہ دینا تھا. کہنے لگی کوئی بات نہیں. پھر کہنے لگا لو مجھ سے تو پوچھ لیتی میں بھی چائے پیتا ہوں. میں نے اپنا کپ فرحاد کو دے دیا. میں نے کہا بیٹے تم پی لو، میں ویسے ابھی چینج کروں گی. ہانیہ کہنے لگی موم یہ میں نے آپ کے لیے بنائی تھی. کہنے لگا کوئی بات نہیں میں پی لیتا ہوں. پہلا ہی گھونٹ بھر کے کہنے لگا او ہو ابھی تک تمہیں چائے بنانی نہیں آئی. کہنے لگی جی نہیں، چائے میں بہت اچھی بناتی ہوں، شہریار نے مجھے سکھائی تھی. یہ کہتی ایک دم سے چپ ہو گئی. فرحاد کہنے لگا کون شہریار، کیا نیا کوک رکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں بس ایسے ہی کوئی نہیں ہے. میں نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا تو وہ اپنی نظریں جھکا گئی. لیکن وہ بہت ہنسمکھ قسم کا لڑکا تھا، نہ خود بور ہوتا تھا نہ دوسرے کو بور ہونے دیتا تھا. میں تو رات کے 11 بجے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور ہانیہ کو بھی اشارہ کر دیا تھا کہ بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی جائے. اور وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں تھک چکی ہوں، صبح کچھ نہ کچھ پلان کریں گے، کیونکہ میرے بھی سیمسٹر کے پیپرز ختم ہو چکے ہیں، چند دن کی چھٹیاں ہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے میں بھی کافی تھک چکا ہوں. وہ دونوں بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے. میں لیٹتے ہی سو چکی تھی. صبح چھٹی تھی. جب میں صبح اٹھ کے باہر آئی تو ہانیہ اور فرحاد دونوں صوفے پہ بیٹھے تھے. کہنے لگا سی ویو فائنل ہے وہاں چلتے ہیں. وہ کہنے لگی پہلے موم سے تو پوچھ لینے دو. میں نے کہا جب تم دونوں نے فائنل کیا ہے تو بس پھر ٹھیک ہی ہے. کہنے لگا پورا دن سی ویو پہ گزاریں گے اور آپ کچھ بھی گھر پہ نہیں بنائیں گی، ہم سب کچھ باہر سے کھائیں گے. اب جلدی سے تیار ہو جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط پہ، تم لوگ مجھے پانی میں لے جانے کی ضد نہیں کرو گے ورنہ میں جاؤں گی بھی نہیں. فرحاد ہنسنے لگا. کہنے لگا آنٹی آپ کو ابھی بھی پانی سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں لگتا ہے، اور تم مجھے بالکل فورس نہیں کرو گے. کہنے لگا اچھا نہیں کرتا، ہانیہ تو جا سکتی ہے نا. میں نے کہا ہاں ہانیہ جا سکتی ہے لیکن زیادہ دور میں تم دونوں کو جانے کی اجازت نہیں دوں گی. کہنے لگا یار چلو ٹھیک ہے، زیادہ دور نہیں جائیں گے لیکن پانی میں پاؤں تو ڈال سکتے ہیں نا. میں نے کہا اچھا تم لوگ تیار ہو جاؤ، میں کچھ ریڈی میڈ رکھ لیتی ہوں گاڑی میں.
وہ کہنے لگا گاڑی میں ڈرائیو کروں؟ میں نے کہا ہاں کر لینا۔ میرا دماغ ابھی بھی آفس کے کاموں میں ہی الجھا تھا، اتنے اچھے آرڈرز نہیں آ رہے تھے، اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ سی ویو پہ جا کے ہم نے ایک طرف چادر بچھا دی، وہیں سامان رکھ کے میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اپنے جوتے اور جاگرز اتار کے سمندر میں جا چکے تھے اور میں انہیں ہی دیکھ رہی تھی جب اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے میرے ہاتھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ میں بری طرح سے بوکھلائی۔ پھر جب میں نے اپنے برابر میں دیکھا تو شہریار میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، وہی ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھا، مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کیوں؟ یہ پورا سمندر کیا آپ خرید چکی ہیں؟ میرا داخلہ بند ہے، میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا یہ سوال قابل غور ہے۔ پھر سامنے دیکھنے لگا ہانیہ کو اور فرحاد کو۔ کہنے لگا ماشاءاللہ سے دونوں کتنے خوش ہیں نا، اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا آپ کو ہانیہ کی فکر تھی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کسی نہ کسی کو تو بھیج دیا ہے، اور ہانیہ کو مجھ سے صرف وقتی اٹریکشن تھی جو اس عمر کی لڑکیوں کو اکثر ہو جاتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ بہت جلد دور بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ہانیہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے، میرا مسئلہ ہے۔ کہنے لگا ہانیہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا مسئلہ تو تم ہو۔ اس نے تکلف کو ایک دم سے ہی ایک طرف رکھ دیا تھا، آپ سے تم پہ آ گیا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، مجھے کھڑے دیکھ کے وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اگر یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ کہنے لگا بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ میں نے کہا تم تمیز بھول گئے ہو، آپ سے تم پہ آ گئے ہو۔ کہنے لگا میں تمہارا امپلائی تو نہیں ہوں نا جو ادب و آداب کا لحاظ رکھوں، اور ہماری عمر میں اتنا بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اتنا چل جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں تمہارا تماشا بنا کے رکھ دوں تو بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، میری اور میری بیٹی کی زندگی سے نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگا تم میرے دل سے نکل جاؤ، میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا، لیکن کمبخت اس دل سے نکلو تب نا۔ میں نے کہا دیکھو میرے ساتھ فضول قسم کی باتیں مت کرنا، میں لحاظ نہیں کروں گی تمہارا۔ کہنے لگا میں نے تم سے کہا بھی تھا کچھ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرو، لیکن تمہارا پارا مجھے ابھی بھی نیچے آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے کہا میں تمہیں کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی، میری زندگی میں تم کبھی شامل ہو ہی نہیں سکتے۔ کہنے لگا کب تک ہم جانے والوں کا سوگ مناتے رہیں گے؟ میں اپنی گزشتہ محبت پہ جنازہ پڑھ چکا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ تم عفان کو بھول جاؤ، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اگر موقع ملے تو کیا حرج ہے؟ نگین اپنی زندگی کا ایک حصہ تم اپنی بیٹی کو دے چکی ہو، آج نہیں تو کل اس کی شادی ہو جائے گی، پھر تم اکیلی رہ جاؤ گی، اور پھر تمہیں اس وقت پہ قلق ہوگا، افسوس ہوگا۔ میں نے کہا میرے پاس میرے عفان کی یادیں ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ یادیں تمہیں پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھلا سکتی، تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ کب تک ہر وقت تم ڈپریشن کا شکار رہو گی؟ یہ دینا ہے، یہ لینا ہے، یہ کرنا ہے، بہت جلد تھک جاؤ گی، کسی نہ کسی کندھے کی شدت سے کمی محسوس ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہاری کمپنی کو اس وقت میری بہت ضرورت ہے، تم ان 15 دنوں میں بہت مشکل میں آ گئی ہو، اس لیے اچھے بچوں کی طرح ضد چھوڑ دو اور میری مان لو کہ تمہیں بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے، تو ضرورت کے تحت ہی صحیح مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ محبت کو فی الحال چھوڑ دو، وہ بے شک شادی کے بعد کر لینا، نہیں بھی کرو گی تو ہو جائے گی۔ میں نے کہا اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ تو تم جھوٹ بول رہی ہو، ضرورت تو ہے، آفس کے کام تم سے سنبھالے نہیں جا رہے، ہر لمحہ میں یاد آتا ہوں، ہر لمحہ میری کمی محسوس ہوتی ہے، تم نہ مانو۔ میں اسے وہیں چھوڑ کے ہادیہ اور فرحاد کے پاس تیزی سے جانے لگی۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ہاتھ پکڑے کافی آگے جا چکے تھے، میں بھی پانی میں کافی آگے آ چکی تھی، ان دونوں کو آوازیں دے رہی تھی فرحاد، ہانیہ، واپس آؤ، آگے مت جانا۔ دونوں نے پلٹ کے مجھے دیکھا، کہنے لگے اچھا موم ہم ابھی آ رہے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ واپس آ گئے۔ فرحاد کہنے لگا آنٹی گول گپے کھائیں گی، بہت مزے کے ہوتے ہیں۔
چلیں آئیں گول گپے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی، تم دونوں جاؤ اور کھا کے جلدی آ جانا، میں بس یہیں تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں پانی میں ہی کھڑی رہی، پانی کی لہروں کو دیکھنے لگی، پھر سے عفان کی یاد آنے لگی۔ مجھے شروع سے ہی پانی سے ڈر لگتا تھا، لیکن عفان میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اپنی سوچوں سے بہت آگے نکل آئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا پانی کی ایک بڑی سی لہر آ کے میرے گھٹنوں سے اوپر ٹکرائی، میرے پاؤں لڑکھڑا گئے، میں شاید بہت زور سے گر جاتی، لیکن پتہ نہیں پیچھے سے کس نے مجھے گرنے سے بچایا۔ بے ساختہ میں اس کا بازو پکڑ بیٹھی، اس کا ایک ہاتھ میرے کندھے پہ تھا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو شہریار تھا۔ کہنے لگا سنبھل کے نگین۔ ایسے لگا وہ نہیں کہہ رہا، عفان کہہ رہا ہے، کیونکہ اکثر جب میں ڈگمگا جاتی تھی تو ایسے ہی سنبھال لیتا تھا اور یہی بولتا تھا۔ میں جلدی سے ہوش میں آئی، اپنا آپ اس سے چھڑوا کے واپس چلی گئی، وہیں جا کے بیٹھ گئی جہاں چادر بچھائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہانیہ اور فرحاد بھی وہیں آ کے گول گپے کھانے لگے۔ شہریار کو دور سے دیکھ کے ہانیہ کہنے لگی ارے آپ شہریار آئے نا ہمیں جوائن کریں۔ فرحاد یہ شہریار ہیں ہمارے پڑوسی، اور شہریار یہ فرحاد ہے مما کی فرینڈ کا بیٹا۔ دونوں نے ہاتھ ملایا، باتیں کرنے لگے۔ ہانیہ کہنے لگی یہ ہمارے آفس میں مینیجر ہیں، بہت اچھے ہیں۔ فرحاد کہنے لگا کہ آپ کی تعریفیں میں نے ہانیہ سے بہت سنی ہیں، کافی شوق بھی تھا کہ دیکھوں تو صحیح ایسا کون ہے جس نے اس نکمی لڑکی کو چائے بنانا سکھا دی، ناشتہ بھی بنانا سکھا دیا۔ شہریار کہنے لگا یہ ویسے بھی بہت اچھی ہے اور بہت سمجھدار بھی ہے، اپنی موم سے زیادہ۔ یہ کہہ کے وہ مجھے دیکھنے لگا، میں نظریں بدل گئی۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ کھانا کھا کے واپس چلے گئے۔ میرے کمرے میں ہر طرف عفان کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ میں اٹھ کے اس کی تصویر کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے لگا جیسے عفان کی تصویر مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے ہوا تھا، لگتا تھا کہ وہ باتیں کر رہا ہے، آج بھی ایسے ہی لگ رہا تھا۔ عفان کہنے لگا کون سی بے وفائی، وفا صرف دنیا تک ہوتی ہے، جہاں میں ہوں وہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ آ کے تم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے بے وفائی کر دی۔ تم نے میری آخری سانس تک مجھ سے وفا نبھائی ہے، بس جب اللہ نے عدت کے بعد دوسری شادی کی اجازت عورت کو دے دی تو پھر ایک مرا ہوا انسان کیسے اسے بے وفائی کا طعنہ دے سکتا ہے۔ نگین تم بہت جلد تھک جاؤ گی، تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، تم فیصلے کے لیے بالکل آزاد ہو۔ مجھے رونا چھوڑ دو، تمہارے رونے سے، تمہارے آنسوؤں سے میں واپس نہیں آ سکتا۔ اپنے بارے میں سوچو۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا، آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ میرا سانس پھولنے لگا تھا۔ جلدی سے دراز میں سے ڈپریشن اور نیند کی گولی نکالی اور کھا کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جو کچھ میرا دماغ اور میرا دل مجھ سے عفان بن کے کہہ رہا تھا، دلیلیں دے رہا تھا، میں وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن چند روز بعد مجھے شائستہ کی کال آئی، کہنے لگی تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں کہو۔ کہنے لگی فرحاد کو ہانیہ بہت پسند آئی ہے، بار بار فون کر کے کہہ رہا ہے کہ نگین آنٹی سے رشتے کی بات کریں۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ مجھے تو ابھی بھی ننھی منی سی ہانیہ لگتی تھی، لیکن یہ بھی ایک سچ تھا کہ وہ بڑی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا شائستہ ابھی تو وہ پڑھتی ہے۔ کہنے لگی تو کوئی بات نہیں، یہاں بھی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، دیکھو میں بار بار نہیں آ سکتی، اور فرحاد بھی ان 2 مہینوں کے بعد اتنی جلدی پاکستان نہیں جائے گا، پھر اس کی اپنی جاب شروع ہو جائے گی۔ اگر تمہیں اس رشتے پہ اعتراض نہیں ہے تو پلیز انکار مت کرو، بے شک ہانیہ سے پوچھ لو۔ اگر اسے بھی اعتراض نہیں ہے تو منگنی کی رسم تم یہاں ادا کر دو، ہم 1 مہینے بعد آ جائیں گے اور اپنی بہو کو نکاح پڑھا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن میرا وعدہ ہے جو وہ چاہتی ہے وہ پڑھے گی، ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میں ہانیہ سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گی۔ اگلے ہی روز میں نے ہانیہ کے کمرے میں جا کے اس سے بات کی۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا فرحاد اچھا لڑکا ہے، تم اس کے ساتھ خوش بھی رہو گی۔ شائستہ کو میں جانتی ہوں، اس نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہوگی۔ کہنے لگی آپ کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو بتا دو، میں انکار کر دوں گی۔ بات تمہاری ہے ہانیہ، زندگی تم نے گزارنی ہے،
کہنے لگی مجھے وہ برا بھی نہیں لگتا، اچھا بھی نہیں لگتا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن موم آپ اکیلی رہ جائیں گی، میں اگر فرانس چلی گئی تو پھر سالوں بعد آیا کروں گی۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، میں آ جایا کروں گی۔ کہنے لگی جتنی آپ کے اندر ایگو ہے اور آپ جتنی خوددار قسم کی ہیں، میں جانتی ہوں آپ کتنی بار آئیں گی بیٹی کے گھر، سالوں ملاقات نہیں ہوگی موم، اور مجھے آپ کی فکر ستائے گی۔ میں وہاں ہو کے بھی فرحاد کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گی، کیونکہ مجھے ہر وقت آپ کی فکر رہے گی۔ میں نے کہا کیوں رہے گی، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کہنے لگی لیکن تنہا تو ہو جائیں گی نا، مجھے پتہ ہے میں نہیں ہوتی تو آپ بابا کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں فرحاد سے شادی کر کے فرانس چلی جاؤں اور خوش رہوں تو پھر آپ کو بھی شادی کرنی پڑے گی۔ میں نے غصے سے کہا ہانیہ۔ وہ کہنے لگی بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر آپ شہریار سے شادی نہیں کریں گی تو پھر فرحاد سے بھی انکار کر دیں۔ جب تک آپ شادی نہیں کریں گی موم میں بھی شادی نہیں کروں گی، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے کہا یہ کیا حماقت ہے، کیا بے وقوفی ہے یہ، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ وہ کہنے لگی شہریار جیسے بھی بار بار نہیں آتے۔ میں نے کہا تم نے کیوں اس لڑکے کو اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے؟ وہ کہنے لگی وہ آپ کا بہت خیال رکھے گا، وہ آپ کے پاس ہوگا تو مجھے فکر نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو آپ شائستہ آنٹی کو ہاں کر دیں، اور اگر آپ کو شہریار سے شادی کرنے پہ اعتراض ہے تو پھر آپ انکار کر دیں۔ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اور مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس سے بات کرتی، کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ باہر فرحاد تھا، شام کا وقت تھا۔ کہنے لگا آنٹی میں اندر آ جاؤں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا آ جاؤ۔ پھر کہنے لگا کافی پینے چلیں ہم تینوں؟ میں کافی بور ہو رہا ہوں، لیکن ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں چلتے ہیں، میں آتی ہوں کچھ دیر میں، تم ہانیہ کے ساتھ چلے جانا۔ میں نے کہا ہانیہ پلیز بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگی نہیں ماما میں آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے اب مزید بات نہیں کرنی۔ میں ذہنی مشکل میں پڑ چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے کیوں ضد باندھ رکھی ہے۔ ایک طرف آفس کی بگڑتی ہوئی حالت میرے لیے ذہنی ٹینشن کا سبب بنی ہوئی تھی، دوسری طرف ہانیہ کی ضد۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ کس عمر میں شادی کر رہی ہوں، بیٹی کے ساتھ خود بھی دلہن بن کے بیٹھ گئی ہوں، معاشرہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ رہی۔ اس عمر میں لوگوں کے تمسخرانہ نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ 8 دن گزر چکے تھے، کئی بار میں نے ہانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پورے 8 دن بعد فرحاد اجازت طلب کر کے میرے کمرے میں آیا۔ ان دنوں میں کرائسس میں چل رہی تھی، مجھے چھوٹے موٹے آرڈر بھی نہیں مل پا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ڈیزائننگ وہی پرانی ہے، گھسی پٹی ہے۔ میں ذہنی انتشار کا شکار ہو چکی تھی۔ میں نے فرحاد سے کہا ہاں بیٹا آ جاؤ اندر۔ وہ سامنے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا، چشمہ اتار کے ایک طرف رکھا۔ میں نے کہا کہو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا آنٹی امی نے آپ سے کچھ کہا تھا، کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو۔ کہنے لگا میں نے ہانیہ سے بھی پوچھا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ اسے مجھ سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن موم نہیں مان رہی۔ آپ کیوں نہیں مان رہی؟ مجھے ہانیہ پہ غصہ آیا تھا، اس نے کیوں جھوٹ بولا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگا تو پھر اس کی بات مان لینا، وہ کہہ رہی ہے میں نے کوئی شرط رکھی ہے، کوئی بات رکھی ہے، اور موم وہ بات نہیں مان رہی، اور وہ میری بات نہیں مانیں گی تو میں شادی نہیں کروں گی۔ کون سی بات ہے آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا وہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کہنے لگا آنٹی آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹے تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے اس عمر میں دوسری شادی کر لوں۔ تم بتاؤ میری شادی کی عمر ہے؟ کہہ رہی ہے آپ اکیلی رہ جائیں گی، مجھے آپ کی فکر رہے گی۔ ارے بھائی میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، ابھی تک سروائیو کرتی آئی ہوں، آگے بھی کر لوں گی۔ اس نے گہری سانس لی۔ کہنے لگا آپ کو شادی پہ اعتراض کیوں ہے؟ میں نے کہا تم بھی۔ میں نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا آنٹی اس میں حرج کیا ہے، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کی کیئر کرتی ہے، اور میں پاکستان نہیں آ سکتا۔ اگر کچھ دیر کے لیے سوچ بھی لیں
کہ میں وہاں سے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے یہاں آ جاتا ہوں تو بھی مجھے بہت وقت چاہیے. پہلے خود سیٹل ہوں گا تو پھر ہی پاکستان شفٹ ہو سکتا ہوں نا. 5-6 سال تو بڑے آرام سے لگ جائیں گے. اور آپ اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی ہیں کہ 50-60 سال کی تو نہیں ہیں آپ، بلکہ آپ 40 کی بھی نہیں لگتی ہیں. مما نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی بہت کم عمر میں شادی ہوئی تھی. اس حساب سے آپ صرف 33 کی ہیں، اور یہ کوئی بہت زیادہ عمر تو نہیں ہوتی. اور پھر آپ کو واقعی ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے. میں نے کہا کیوں بیٹا، تم پاکستان میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ کہنے لگا میں آپ کو اپنی مجبوری تو بتا ہی رہا ہوں، مجھے سیٹ ہونے میں کافی ٹائم لگ جائے گا. آپ اپنی زندگی کو بھی مصیبت میں ڈال رہی ہیں اور ہانیہ کی زندگی بھی آپ کے ساتھ ہی مشکل میں پڑ جائے گی. مجھے ہانیہ کی بات اتنی بھی غلط نہیں لگ رہی. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے لوگ کتنی باتیں سنائیں گے. کہنے لگا تو سنانے دے، لوگوں کا کام ہی یہ ہے. لوگ تو ابھی بھی باتیں سناتے ہیں. کوئی نیک ہو تو بھی لوگوں کو اس کی نیکی کھلتی ہے، کوئی برا ہے تو اس کی برائی. آپ چھوڑ دیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی بیٹی کے بارے میں سوچیں. پلیز آنٹی لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. اگر آپ لوگوں کی وجہ سے انکار کرنا چاہتی ہیں تو آپ غلط کر رہی ہیں. میں نے کہا تمہاری ماں کیا سوچے گی، تمہارے ڈیڈ کیا سوچیں گے؟ کہنے لگا کچھ نہیں سوچیں گے، وہ آپ جیسی سوچ نہیں رکھتے. بلکہ موم تو کہتی ہیں کہ آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. بیٹی کا کیا ہے، وہ اپنے گھر چلی جائے گی تو آپ کیا کریں گی؟ بہت سے لوگ آپ کی کیئر کرتے ہیں. میری ماں آپ کے بارے میں سوچتی ہے، ہانیہ سوچتی ہے. آپ ان کے بارے میں سوچیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی کیئر کرتے ہیں. معاشرے کے بارے میں نہ سوچیں. پلیز نہ تو اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالیں، نہ ہانیہ کی زندگی کو. یہ کہہ کے وہ بھی کمرے سے جا چکا تھا. لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھتی ہوں، میری زندگی کو سوچتے ہوئے آپ میرے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا میں ہانیہ کی بات مان لوں؟ کیا معاشرہ مجھے اچھا سمجھے گا؟ میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتی. پلیز مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. نگین کی اگلی زندگی کا فیصلہ آپ لوگوں کے کمنٹس پہ ہے. جس کے کمنٹس زیادہ ہوں گے اسی کے مطابق آخری ایپیسوڈ لکھی جائے گی، جو آگے چل کے موسٹ رومانٹک بھی ہو سکتی ہے. اور ایسے تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پاکیزہ سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں.